سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی کہتا ہوں تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، اب سے کچھ ہی دیر بعد اسکرین پہ ایک تصویر آپ کے سامنے ہوگی۔ اس سے بہت واضح ایک مثال ملتی ہے۔ یہ سینٹرل امریکہ کے یعنی کہ ایک خطے کے ایک چھوٹے سے کنٹری کی ایک مثال ہے۔ اس تصویر پہ غور کیجیے گا، یہ ایک برج ہے جس کو چولٹیکا برج کہتے ہیں، اور یہ برج 1930 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ماقبل اس تصویر پہ غور کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس برج کی تعمیر 1990 میں دوبارہ کی گئی، 1998 میں ایک بار پھر سے اس کو ریپیئر کیا گیا۔ یعنی اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے طوفان ہو، دریا کی کوئی بھی لغزش ہو، کوئی بھی طغیانی ہو، اس پار سے اس پار تک لوگوں کو پہنچایا جا سکے بآسانی۔ مگر 1998 میں ایک طوفان آیا جس کے پیش نظر سب دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ برج تو اپنی استقامت اور اپنی مضبوطی پہ قائم تھا، مگر چونکہ دریا اپنا رخ موڑ چکا تھا، لہٰذا اب یہ برج ابس، بیکار اور بے وجہ ٹھہرا۔ ایک مرتبہ پھر سے اسکرین پہ نظر ڈالیجیے گا اور دیکھیے گا کہ اب اس کے وجود کا مقصد کیا رہ گیا۔ یعنی پہلے تو یہ دونوں خطے یا سرحدوں کے درمیان ایک رابطہ قائم کر رہا تھا، اب تو یہ بے بنیاد اور بے وجہ ہے۔ وجہ صرف ایک ہے، اس کو دکھانے کی اور آپ تک پہنچانے کی۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد، وجہ اور اس کے رہنما اصول معلوم ہو تو ہر چیز کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری وجہ کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہے، تو پھر ہم ہی بے بنیاد ہو جاتے ہیں، بے مقصد ہو جاتے ہیں اور پھر بے وجہ ٹھہر جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سماج یعنی معاشرے کے اسی عنوان کے اوپر گفتگو کریں گے، یعنی سماج کے وہ رہنما اصول جو قیادت کو تشکیل دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ایسی بہادر اور عمدہ اور مثالی اور بے نظیر قیادت ہمارے سامنے آتی ہے جس کی ہم دنیا بھر میں مثالیں دیتے آئے ہیں۔ اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج کی بزم میں انتہائی معزز مہمان تشریف فرما ہے۔ ہمیشہ کی طرح الف لام میم کا یہ خاصہ ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی کے وہ اچھے بولنے والے اور اچھا سمجھنے والے اور اچھی طرح سے بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی نظیر اور مثال ہوتی ہی نہیں۔ آج کے پروگرام کو خصوصی طور سے ترتیب دیا گیا ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے۔ یہ بہت ہی کاوش والی متحرک سوسائٹی ہے اور میں آپ کو بہرحال اس کے بارے میں مزید بتاتا رہوں گا۔ پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا خطیب ہیں مسجد یاسین کے، بہت ہی پیارے اور عمدگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنا موقف، مدرسہ تمیم داری سے آپ کا تعلق ہے۔ مولانا فضل سبحان صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی اچھی گفتگو فرماتے ہیں اور بہت ہی شیریں لہجہ ہے آپ کا۔ میں یہ کہوں گا کہ طالب علم بھی ہیں، معلم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، لیکچرار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میمن مسجد میں خطیب بھی ہیں۔ ڈاکٹر محمد وقاص ہاشمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان، بہت ہی بےدردی سے آپ کا انتظار تھا اور بہت خوشی ہے کہ آج ایک خوبصورت سا گلدستہ ہماری ٹیم نے تشکیل دیا ہے۔ آپ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں مسجد باب العلم سے اور اس کے علاوہ عالم متحرک بھی ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں کامران عابدی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا پروگرام چونکہ ترتیب دیا گیا ہے سماجی قیادت کے رہنما اصول کے اوپر، تو مولانا صاحب سب سے پہلا سوال آپ کی طرف جو میں پوچھنا چاہوں گا، یہ معاشرے میں قیادت کی اہمیت کیا ہے، قیادت سے مراد کیا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس میں رہنما اصول اپنا سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قیادت تاثیر اور کردار کے مجموعے کا نام ہے۔ خوب، بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں کہ متعین مقاصد کے حصول کے لیے بلا جبر و اکراہ عوام کو کسی رخ اور سمت پر گامزن کرنا، اس کو قیادت کہتے ہیں۔ خوب، قیادت قائد سے ہے صحیح، اور قائد رہنمائی کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سندن اس کو ضعیف لکھا گیا، فرمایا سید القوم خادمہم، کہ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک قائد کے اندر جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے وہ خدمت کا جذبہ، خوبصورت، اور خدمت کے ساتھ ساتھ اس کو اہل بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامات یہ ہیں کہ امانتوں کو ضائع کیا جائے گا۔ صحیح،
تو پوچھا امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ فرمایا کہ جب ذمہ داری نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. خوبصورت. یعنی ہزار بے وقوف لوگوں کے مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک سمجھدار اور ذی شعور آدمی دنیا سے چلا جائے اس سے نقصان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو امانت ہیں اس کے مفہوم کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے. صحیح. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، صحیح. کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. جی. مفسرین نے نکتہ لکھا کہ امانات جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ امانت تو ایک ہے. جی. فرمایا کہ امانت صرف مال میں نہیں ہوتی، اولاد امانت ہے، مال امانت ہے، عہدہ امانت ہے، سبحان اللہ. کردار اور گفتار امانت ہے. کسی کے اندر ایک اضافی صلاحیت اللہ نے رکھ دی، وہ اس کی امانت ہے اور اس سے پوچھو گی. ایک قائد اگر یہ تصور اپنے ذہن میں لے آئے کہ مجھ سے میری رعایا کے بارے میں، میرے کارکنوں کے بارے میں پوچھو گی، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس قائد کے اندر امانت بھی ہو، اس کے اندر اخلاص بھی ہو، وہ اس عہدے کا اہل بھی ہو، اس کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہو اور اس کے اندر رواداری ہو. دیکھیں رواداری کا ایک بہترین مفہوم قرآن نے بتلایا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو مومن ہی نہیں، لیکن تم ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو، وہ بدلے میں اللہ کو برا کہیں گے. یعنی اتنا بہترین مفہوم کہ اگر اس پر ہم عمل کر لیں. فرمایا سل من قطعک، یعنی یہ صلہ رحمی ہم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صلہ رحمی اور مکافات میں فرق ہے. یعنی صلہ رحمی اس کو نہیں کہتے کہ اس نے اچھا کیا تو ہم بھی اچھا کریں. سل من قطعک، جو تعلق اس سے توڑے، جوڑو جو تعلق توڑے. واعف عن من ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرے. واحسن الی من اساء الیک، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے. جب یہ جذبے اس کے اندر ہوں گے تو معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا. سرفراز ہو جائے گا وہ معاشرہ. بہت خوبصورت. آپ فرما رہے تھے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے، قوموں کی امامت کا. یہ رہنما اصول بھی بن سکتے ہیں. مزید ذرا روشن ڈالیے گا ایک قیادت کے لیے، ایک قائد کے لیے معاشرے میں، سماج میں کیا وہ رہنما اصول ہیں، کیا خوبیاں ہیں جو وہ اپنائے تو کہیں کہ قائد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے، اور IRISS کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں دعوت دی. ہمارے جس معاشرے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جی، یہاں ہمیں قیادت کا بڑا فقدان نظر آتا. اچھا. اور اس قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بھیڑ چال سی نظر آ رہی ہے معاشرے میں، لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے. اس ہجوم کو گائیڈ کرنے والا، قائد کرنے والا، سائق کوئی نہیں ہے. واہ واہ. تو سب سے پہلا جو ہم اگر اپنے لوگوں میں کسی کو قائد چننا چاہیں جی، تو اس میں کیا چیز ایسی تلاش کریں جسے ہم قائد چنیں اور اس کو بحیثیت قائد لے کر چلیں. تو اس کے متعلق بہت ساری افکار علماء نے بیان کی ہیں. میں ویسٹ کے ایک اسکالر کا یہاں حوالہ دوں گا کہ اس نے بڑی زبردست بات یہ لکھی کہ 5 ایسی اہم باتیں ہیں جو ایک قائد میں ہونی چاہیے. اچھا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، رابطہ کاری کا اس کو فن آنا چاہیے. اچھا، رابطہ، کمیونیکیشن. جیسے ابھی انہوں نے مولانا نے بڑی بات، اچھی بات کی نا، جو توڑے اس سے جوڑو. واہ واہ. وہی چیز اس ویسٹ کے اسکالر نے لکھی ہے کہ رابطہ. تنظیم کے اندر بھی رابطہ ہونا چاہیے، تنظیم کے باہر بھی رابطہ ہونا چاہیے. ہوتا یہ کہ تنظیم تو بن جاتی ہے لیکن اس میں نظم و ضبط نہیں ہوتا. آپس کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کی وجہ سے سب کچھ بکھر جاتا ہے. جبکہ تنظیم نام ہی نظم و ضبط کا ہے. نام تو نظم و ضبط کا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں، ہم نے نظر نہیں آتا کہیں. تو پہلی چیز اس نے یہ بیان کی کہ رابطہ کاری ہونی چاہیے. تنظیم کے اندر بھی نظم و نسق ہونا چاہیے، باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی نظم و نسق ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ باہمی تعاون ہونا چاہیے. یعنی تعاون کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہونا چاہیے. جب تعاون آدمی کرے تو اس میں کسی چیز کی تمنا یا کسی چیز کے حصول کی رضا نہیں ہونی چاہیے. بس باہمی تعاون ہونا چاہیے کہ بس میں نے کر دیا، بحیثیت انسان کے کر دیا، بحیثیت مسلمان کے کر دیا، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں مقصد نہیں ہونا چاہیے؟
جی مطلب نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا تقاضا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے تب جا کے ہم ایک کام کریں, بس کر دینا چاہیے احسان. بس کر دینا. سب سے بڑی انسانیت یہی ہے کہ آدمی کام کر دے. لیکن اگر ہم جب تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں تو مقصد کے تحت ہوتا ہے نا, ایک مقصد ہوتا ہے ہمارا, ایک کاز کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تیسری ایک اہم بات اس نے بتائی کہ تعلیم اور تربیت بھی ہونی چاہیے. صحیح. ایک قائد کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ خود بھی پڑھا لکھا ہو, اسے پتہ ہو کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, صحیح. اور کام کو کس انداز سے انجام دینا ہے. چوتھی ایک اہم بات یہ ہے کہ قوت ارادی ہونی چاہیے. ایک مرتبہ جس چیز کو سوچ لیا, سمجھ لیا, پھر اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے. صحیح. یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلو پہ غور و فکر کر لیں. صحیح. اسی طرح پانچویں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اس کے اپنے نظریات ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو جب وہ بات کرنے کھڑا ہو کسی کے سامنے والا اگر اس کے نظریات پر کراس کوسچن کر دے جی. تو وہ اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ جائے. واہ واہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قائد وہ ہو کہ جو پہلے سے نظریات اس کے اسٹیبل ہونے چاہیے, ایسے اسٹرانگ کانکریٹ اس کے ویوز ہونے چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی بھی شخص اس سے آگے ڈیبیٹ کرے یا اس کے کراس کوسچن کرے تو اس کے اوپر وہ آسانی سے شرح صدر کے ساتھ اس کو جواب دے سکے. یہ وہ 5 ایسی اہم کوالٹیز ہیں جو ایک قائد کے اندر ہوں تو ہم اس کو کہیں گے یہ قائد ہے. خوبصورت. آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور آپ ہی کی بات کو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا. قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں, اکثر اور بیشتر ہم نے یہ کال سنا ہے کہ 1000, 100 یا کئی بار سوچو فیصلہ لینے سے پہلے, مگر فیصلہ لینے کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں, اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. کامران صاحب, سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہو گئی, سوسائٹی, سماج, پھر رہنما اصول, پھر خوبیاں. یہ ذرا بتائیے گا کہ وہ کون سی برائیاں ہیں جو قائد کو معیوب یا پھر ناقابل قبول بنا دیتی ہیں سماج کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ مجھ سے قبل مولانا سبحان صاحب اور ڈاکٹر ہاشمی نے فرمایا, اور اب آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ یعنی وہ جو نیگیٹو سائڈ ہے, تو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نون والقلم کو دیکھیں تو آپ اس سے قبل اگر پہلے سورہ نساء کی 59ویں آیت کی جانب آئیے تو پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بے شک اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہو. صحیح. لیکن سورہ نون والقلم میں پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کی اطاعت کو منع کیا. اچھا. مثلاً جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا, خوب. بدگوئی کرنے والے عیب جو شخص کی اطاعت نہ کرنا, صحیح. جس کا نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. صحیح. تو پروردگار عالم نے اب یہاں کچھ ایسے منفی جو یعنی ان میں صفات ہیں ان کی جانب توجہ دلائی ہے کہ قائد کے انتخاب سے پہلے یہ سب دیکھ لینا کہ اس کا کردار کیسا ہے. واہ واہ واہ. اطاعت کرنے سے پہلے, کیونکہ قائد ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے, اور یہ سب اگر ہیں اس میں اگر ذاتی کردار ہی اس کا درست نہیں واہ. تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. خوبصورت. کیونکہ بہت ساری احادیث میں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مثلاً بے وقوف کی ہم نشینی اختیار مت کرو. اچھا, ہم نشینی بھی اختیار نہیں. بے وقوف کی ہم نشینی سے, اس کی دوستی سے منع کیا گیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے اور بھی کچھ اور صفات ایسی ہیں کہ جن کا ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نہ رہو. صحیح. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. صحیح. جیسے ہم نشی ہوں گے اس کو انہی جیسا سمجھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے افراد اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے مفادات کی خاطر جو قائد ہے اس کو صحیح معنوں میں قیادت نہیں کرنے دیں گے. واہ, خوبصورت. لہٰذا تو قائد اگر اس کے دوست, اگر اس کے ساتھی ان کے کردار پر نظر ڈالے, اگر وہ صاحب کردار نہیں تو پھر ایسے شخص کو قائد بنانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اب اس کے ذاتی کردار کو دیکھیں. صحیح. مثلا شجاعت اگر اس میں نہیں ہے, صحیح. شجاعت ایک اہم پہلو, کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا ان کے علم اور جسم کی بنیاد پر. خوبصورت. یعنی قائد میں علم ہونا ضروری ہے
اگر علم نہیں ہے تو اس کے معنی وہ قیادت کا پھر حقدار نہیں ہے. حقدار نہیں. اچھا، یہ علم بھی ایک پہلو ہے، شجاعت بھی ایک پہلو ہے، صداقت بھی ایک پہلو ہے، یہ بہت سارے پہلو ہیں. مزید جاننا چاہوں گا، ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں. نپولین نے کہا تھا، کیا خوب کہا تھا اس نے، کہ جو قائد ہوتا ہے وہ امیدوں کا تاجر ہوتا ہے. تو یہ تجارت بھی سیکھیے. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا. ہاں جی، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہر کا جملہ تو حذف ہے، یعنی ہر دور میں آپ کو حقیقت سے آشنا رکھے اور باشعور رکھے، بیدار رکھے، شعور سے دور رکھے، شعور کے قریب رکھے. مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ یہ فقدان ہے کیا آج کے معاشرے میں سماجی قیادت کا؟ کوئی ایسی مثالی سماجی قیادت آپ پیش کر سکتے ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے. ایک قائد کے اندر جو سب سے اہم چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی رعایا کی نگرانی رکھیں. دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ کریم نے سلطنت اور حکومت عطا کی جنات پر، چرند پرند پر. تو جب ان کا دربار لگتا ہے تو ایک دن وہ پوچھتے ہیں لا ارل ہدہدا ام کان من الغائبین. آج وہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب کتنی مخلوق ہے؟ یعنی اتنی مخلوق میں اس ہدہد پرندے کو بھی آپ نے یاد رکھا اور اس کی نگرانی کی. تو سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ملتی ہے، جس سے صحابہ یعنی آپ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے، وہ بنیادی چیز کیا تھی؟ فرمائے لَيُخَالِطُنَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل جاتے تھے اللہ اکبر، اور ہمارے اوقات کی رعایت رکھتے تھے. بخاری شریف کے اندر الفاظ یتخولنا، کہ اس وقت یہ اکتاہٹ کا شکار تو نہیں ہے. اور جب یعنی گھر میں آتے تو گھر کی مطلب ضروریات پوچھتے، گھر کی باتیں کرتے. ایون کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سے پوچھتے ہیں یا ابا عمر ما فعل النغیر، اے ابو عمر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ یعنی انسیت پیدا ہو جائے، ممانست پیدا ہو جائے، قلبی میلان پیدا ہو جائے، اٹریکشن آ جائے، موٹیویشن ہو جائے، تحریک ہو جائے. اس کے لیے آپ کے دل میں ان کے لیے درد اور جذبہ ہونا چاہیے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بیتاب ہو جائے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو میں ISS کو یعنی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کوشش اور کاوش میں لگے ہوئے ہیں. انٹرفیتھ ہارمنی کے عنوان سے، ورکشاپ اور سیمینار کے عنوان سے وہ مختلف مکاتب اور مسالک کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، مختلف شعبہ جات میں فیلڈ میں جاتے ہیں، پیس کونسلز بناتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے اپنی کوششیں، کاوشیں جانی مالی سب طرح کی پیش کر کے یہ معاشرے کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ ہمیں دکھایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کو چمکایا، تو اس کے پیچھے بیسک یہی تھی کہ خبرگیری ہو رہی ہے. مسجد نبوی کے اعمال کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم اگر اس کو کنسائز کر کے پیش کرنا چاہیں تو مسجد نبوی کے ممبر سے لوگوں کی دینی
اور دنیاوی ضروریات پوری ہو رہی تھی، خوبصورت، لوگوں کو جسمانی اور روحانی غذا مل رہی تھی، خوبصورت۔ لسٹیں بن رہی تھی بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی، جی، مفلسوں کی، جی۔ بے گھر کون ہے، بے روزگار کون ہے، ایسا بے ہی ہے۔ رشتے کے کون ہیں۔ تو ہم بھی اپنے پاکستان کے اندر اس سوچ کو لے کر آگے جی۔ آگے چلیں انشاءاللہ، تو بہت زیادہ ہمیں اس پر کامیابی بھی ملے گی اور کامرانی انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی۔ انشاءاللہ مقدر ہوگی، اور جس طرح میں آپ کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہوں، مجھے یقین ہے سننے والے بہت زیادہ انسپریشن لے رہے ہوں گے کہ یہ علماء ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں، اور متحرک بھی ہیں، جو اس سوسائٹی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اور جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، شاہد ہیں، بہت متحرک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ علماء کا ایک طبقہ یعنی کہ سوسائٹی کے اس احاطے میں متحرک ہے، مساجد کو متحرک کیا جائے اور فلاحی کاموں کے لیے وہی مساجد جو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم بلکہ زیادہ بار یہ آواز لگا رہی ہیں کہ حی علی الفلاح، تو ان کو فلاحی کاموں میں ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے۔ شکریہ، بہت شاندار سوال ہے۔ مساجد، جیسا کہ ابھی مولانا نے بہت اچھے انداز سے وضاحت کی کہ مساجد تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنائی اسی لیے تھی کہ مسلمانوں کا وہ مرکز تھا، اس مرکز سے روحانی، جسمانی، مادی ہر قسم کی ضرورت پوری کی جا رہی تھی۔ آج سیکولرزم کی وجہ سے، لبرلزم کی وجہ سے یا کسی اور فکر کی وجہ سے ہم نے مسجدوں کو محض عبادت تک محدود کر دیا ہے، ورنہ یہی وہ مساجد ہیں کہ ان مساجد سے اگر حکومت وقت ذرا غور کر لے اور ہمارے صوبائی وزیر ذرا غور کر لیں تو یہ مساجد سے بہت بڑا کام انجام دے سکتے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے، رابطہ کاری کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو باہم فراہم کرنے کے حوالے سے یہ مساجد، یہ محراب و منبر بہت بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں مساجد کو شروع سے آزاد رکھا گیا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اوقاف کی بات کی جاتی ہے تو بعض علماء جو ہیں وہ اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر مساجد اوقاف کے تحت چلی گئیں، حکومت کے زیر اثر چلی گئیں تو پھر اسلام شاید اغوا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام نہ کبھی اغوا ہوا ہے نہ کبھی اغوا ہو سکتا ہے۔ اسلام اپنی خود سے ایک پاور رکھتا ہے۔ آج اگر اسلام کھڑا ہے نا تو وہ اپنی پاور سے کھڑا ہے، کسی کی شخصیت سے نہیں کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں کتنے ہی مذاہب ایسے آئے کہ جنہیں تیز و تند آندیاں اڑا کے لے گئیں، اسلام اگر آج موجود ہے تو وہ اپنی پاور سے کھڑا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت وقت مساجد کو اپنے کنٹرول میں لیں اور یہاں سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کریں، یہاں سے بیواؤں کی خبرگیری کا سلسلہ شروع کریں، یہاں سے یتیموں کی خبرگیری کا سلسلہ، ہر محلے میں ایک سمجھ لیں یونین کونسل مسجد ہے، اس مسجد کا امام یونین کونسل کا کونسلر ہے، اس کو آپ کونسلر کے درجے پہ بٹھا دیں۔ ہر مسجد کے ارد گرد کم و بیش 100 گھر ہوتے ہیں، 50 گھر ہوتے ہیں، ان 100 گھروں اور 50 گھروں کی ذمہ داری اس مسجد کے امام کے حوالے کر دیں، تو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم وقت میں ہم اپنے اس پاکستان کے اندر سبز پاکستان دیکھیں گے، لہلہاتا ہوا پاکستان دیکھیں گے، اور ہمارا یہ نوجوان جو مایوسیوں کے اندھیرے میں گھوم رہا ہے یہ پھر ایک کامیاب نوجوان بن خوبصورت، بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی۔ یہ سوال قبلہ بہت خاص ہے۔ نوجوان ہر سوسائٹی کا ایک انتہائی سر فہرست طبقہ ہوتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری سوسائٹی ہے، اس میں نوجوان کو اگر دیکھا جائے تو نا امید تو نہیں ہے، مگر اسی میں سے قیادت آنی چاہیے۔ ان کو وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جو پڑھائے سکھائے بتائے جائیں کہ یہ ہیں وہ اصول و ضوابط کہ نوجوان طبقہ آسانی سے اٹریکٹ ہو جائے، بجائے یہ کہ وہ ادھر ادھر چلا جائے اور پھر ایسے مشغولیات میں نکل جائے کہ اس کے بعد پھر اس کو پکڑتے رہ جائیں، نشہ ہو، کھیل ہو، کود ہو۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے قیادت کے حوالے سے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، نوجوانوں سے ہی قیادت ظاہر باہر آتی ہے۔ جیسے کہ کالجز میں ایک زمانے میں یونینز ہوا کرتی تھی، بعد میں کیونکہ سیاسی جماعتیں شامل ہوئی تو وہ ظاہر ہے وہ سلسلے نہ رہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں سیاسی قیادت جو ہے تعلیمی اداروں سے حاصل ہو جاتی تھی، جی، کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ وہاں سے حاصل ہوتی تھی، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ نتیجے میں ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہوا۔ اچھا، اور جب ہمیں ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار قیادت حاصل نہیں ہوئی تو پھر جس شخص کے پاس کچھ وسائل تھے، اس کے پاس کچھ افراد موجود تھے، برادری مضبوط تھی، وہ بحیثیت قائد سامنے آیا، لیکن وہ حقیقت میں قائد نہیں تھا، وہ اپنی برادری کا یا اپنے مخصوص طبقے کا نمائندہ تھا، اور اس نے پھر مزید کسی اور قیادت کو ابھرنے نہیں دیا۔
نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. ایک تو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر اس پابندی کے ساتھ کہ جو یونینز ہوں گی وہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی, صحیح, بلکہ کالج کے طور یا جو بھی تعلیمی ادارہ ہے اس کی حد تک رہتے ہوئے اگر قیادت ہے. اور اب ان کے لیے ضروری ہے پہلی بات ان کی اپنی شخصیت میں بردباری پیدا کریں. صحیح, اس میں جو ہے یعنی اب جسے وہ لفظ تھوڑا سا معیوب ہے لیکن جسے وہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ جولی یا چھچور پن, وہ شوخی نہیں ہونی, شوخی نہ ہو, سنجیدگی ہونی, سنجیدگی, بردباری ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دے رہا ہو. صحیح, اس کے علاوہ صاحب مطالعہ ہو, فقط اپنے مضمون کی حد تک ہی اس کا علم محدود نہ ہو بلکہ ارد گرد نظر ہو. واہ واہ واہ, معاشرے کی جو ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان پر اس کی نظر ہو اور اپنے دامن کو وہ ان سے بچائے. اس کے ساتھ اب یہ مختصر وقت میں ظاہر ہے جو چند باتیں کی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ یہ کہ وہ اپنے ہم عمروں میں ہی نہیں بلکہ اپنے سے زیادہ عمر کے افراد یا چھوٹے افراد کے لیے بھی قابل قبول شخصیت کا درجہ رکھتا ہو. خوبصورت, یعنی پہلے اسے اپنے ہم عمروں میں قابل قبول بننا ہوگا اور اس کے بعد پھر بڑوں اور چھوٹوں میں. صحیح, مزید ایک خصوصیت جو ضروری ہے وہ یہ کہ قربانی کا جذبہ ہو. صحیح, قربانی کا جذبہ, ایثار کا جذبہ ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا قیادت نہیں کر سکتا. صحیح, صحیح, قیادت کے لیے ایثار بڑی ضروری ہے. ایثار, قربانی, قربانی تو بڑا بناتی ہے آدمی کو. بے اور شک بڑا قائد ہوتا ہی وہ ہے جس کا جگرا ماں کی طرح بڑا ہوتا ہے. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. سوال ایک پوچھوں گا میں, چونکہ میں تو آپ کو پتہ ہے بڑے سنجیدگی لہجے میں بہت ہی خاص سوال رکھتا ہوں. یہ جو آپ کا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز, اس میں نوجوان قائد کتنے ہیں یہ میں آپ سے پوچھوں گا, مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. ہاں جی, وقفے کے دوران میری اور علماء کی گفتگو ہو رہی تھی اور میں سیکھ رہا تھا, سمجھ رہا تھا. ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب کا خاص تعلق ہے شعبہ تدریس سے اور پھر دیگر جامعات میں آپ جاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ وہاں پہ پریم گلی بھی ہے, یعنی اس طرح کی چیزیں بھی فروغ پا رہی ہیں, تو پھر اس کو روکا کیسے جائے اور پھر ایسے جوان طبقے کو قیادت میں کیسے لے کے آیا جائے؟ دیکھیں, تعلیمی اداروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر سب کچھ ملتا ہے, نہیں ملتا تو تعلیم نہیں ملتی. جن اداروں سے بھی ہم وابستہ ہیں, جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, دیکھیں میں ایک بات اپنے والد صاحب کی یہاں کوٹ کروں گا کہ ہمارے والد صاحب اکثر ایک بات کہتے تھے, میاں یہ جو تم کالے حروف پڑھتے ہو نا, ان کالے حروف کا نام علم نہیں ہے, ان کالے حروف کے پیچھے ایک نور ہے, اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو ہمارے ہاں آج کا جو نوجوان ہے, میں اپنے آج کے نوجوان کو بھی وہی بات کہوں گا کہ یہ کالے حروف پڑھ لینا کہ میں فزکس میں ہوں, میں میتھس میں ہوں, فزکس, میتھ, سائیکولوجی, بایولوجی یہ سب اپنی جگہ پر ہے. سب سے اصل چیز ہے اخلاقیات. صحیح, کہ آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ آپ غلط کو سر عام کھڑے ہو کے نہ صرف غلط کہیں بلکہ اس غلط کام کرنے سے بچیں. صحیح ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے اندر کیا کچھ غلط نہیں ہوتا ہے, اس سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن اس غلط کو کوئی جو افسوس, یعنی میرے دل کا جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غلط کہنے والا کوئی نہیں ہے, جی, پوائنٹ آؤٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر میرا جیسا کوئی آدمی وہاں پوائنٹ آؤٹ کرنے پہنچ بھی جاتا ہے تو ہم وہاں زیادہ دن رہ نہیں پاتے. بلکہ مینجمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے, اگر بچے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں کریں گے تو آئیں گے کیسے, یونیورسٹیاں آباد کیسے ہوں گی؟ آباد کاری کے لیے جب یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو قیادت کہاں سے ملے گی؟ صحیح کہہ رہے ہیں, قیادت کا فقدان تو فقدان نکل آئے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب یہ سوال ذرا مختلف انداز سے آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, جوانوں کی کمی ہے قیادت کے روپ میں, بلکہ ہر شعبے کی پہلی لسٹ میں اگر دیکھا جائے, یعنی اب ہمارے یہاں اگر تصور کیا جائے کہ عالم دین
تو ذہن میں تصور آئے گا کوئی سفید بارش بزرگ جس کی لمبی لمبی زلفیں ہیں، یا بڑا امامہ اور جبہ ہے. ہم کیوں نہیں آئیڈیلائز کرتے کہ ایک نوجوان آ رہا ہوگا بالکل اسی جوانی کی طرح جیسے صحابہ کرام کی عمریں تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، کیا خوبصورت مثال ہے. آج کے زمانے میں ایسی مثالیں کیوں نہیں مل رہی حسنین کریمین جیسے؟ دیکھیں بہت اہم سوال ہے اور اہم بات کی طرف اشارہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا، پوری قوم کی مخالفت کو سر لے لیا. اور کیا عمر تھی اس وقت؟ قالوا سمعنا فتن، قرآن نے لفظ ذکر کیا فتن، اور فتن جوان کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے مکہ مارا اور وہ مر گیا. فوکزہ موسیٰ، یہ جوانی کا مکہ. ایسا ہی ہے. محمد بن قاسم ایک بہن کی پکار پر حجاز سے دیبل پہنچے، جوانی میں 17 سال کے جوان تھے. آج 17 سال کا جوان اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا، وہ پورے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ سب حضرات وہ تو بلکہ بچپن میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. اور جرأت و جوانمردی کا عروج کا جو دور ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے. تو یہ جوان ہی یہ رول ماڈل بنتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے. لیکن تعلیمی اداروں میں اگر نقل سے لوگ پاس ہو رہے ہیں، چیٹنگ سے ہو رہے ہیں، ڈگریاں بیچی جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آشکارا ہو چکی ہیں، تو ایسے لوگ جب آپ کے قائد اور لیڈر بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اندر ایبیلٹی نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اشعار کی صورت میں کہ ایک قائد کی صفات کیا ہونی چاہیے، عوام کس طرح کے لوگوں کو، لیڈرز کو اپنا نمائندہ منتخب کرے. بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی، نا خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے. زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں، انوکھی منزلیں ہیں کچھ نرالے رہنما چن لے. اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے. یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے. انشاءاللہ اسکالرز ہو، علماء ہو، لیکچررز ہو، ٹیچرز ہو، سیاستدان ہو، نوجوان اور یوتھ انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد ہم اس کے مثبت اثرات انشاءاللہ دیکھیں گے. انشاءاللہ امید اور توقع یہی ہے. آپ حضرات نے فرمایا کہ جوانوں کا خاص رول ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گا. آپ نے پورا ایک جو خوبصورت سا چہرہ دکھایا ہے، جوانوں کی بڑی ضرورت ہے، مگر خواتین کو کہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں میں. جیسے جس ادارے کا آپ نے نام لیا یہاں بھی، اور ویسے معاشرے میں کیا وہ قیادت کے روپ میں نظر آ سکتی ہیں؟ یہ ممکن ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان المعروف ریاست مدینہ میں؟ دیکھیے خواتین کا جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اپنی تعلیمات دیکھنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی کوئی ہمیں نص یا جزیہ اشارتاً بھی نہیں ملتا کہ جس میں ہم خواتین کو قیادت کے روپ میں دیکھیں. اچھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ اگرچہ کہ ساتھ ساتھ رہیں، سفر میں بھی ساتھ رہیں، جنگ میں بھی ساتھ رہیں، حضر میں بھی ساتھ رہیں، لیکن کبھی بھی قیادت والے پہلو پر ان کو نہیں لایا گیا. اچھا. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے، اور فرماتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون، ہم نے مرد کو جو ہے نا افسر بنایا ہے. مرد کی جسمانی قوت، ذہنی قوت، جسمانی برتری، ذہنی برتری بہرحال عورت سے مختلف ہے، اور وہ ایک مسلم حقیقت ہے. اس پہ میرا خیال ہے اگر خواتین سن رہی ہیں تو وہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ مرد کی جو جسمانی اور ذہنی اور علمی برتری ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے. اس وجہ سے قیادت کے حوالے سے، کیونکہ قائد کے اندر آپ نے جو اتنی ساری ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ان بہت ساری چیزوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو خواتین میں سرے سے پائی نہیں جاتی، بلکہ ہماری شریعت نے، اسلام نے تو خواتین کو مہینے میں کچھ دنوں کی چھٹی دی ہے نماز پڑھنے کی، جمعہ معاف کر دیا ہے، عیدین معاف کر دیا ہے، رمضان کے روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں. وہ سب معافیاں اسی لیے دی گئی ہیں کہ ان کے اندر اتنی قوت اور صلاحیت نہیں ہے. اس وجہ سے انہیں قیادت کے روپ میں دیکھنا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ بھی بتائیے گا ذرا، اس پہ روشنی ڈالیے گا. میری ماں، مومنوں کی ماں جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مختلف روپ میں احادیث میں، علم کی تفسیر میں
سب سے زیادہ آگے نظر آتی ہیں، لوگوں نے آپ سے احادیث لی ہیں، اس کے علاوہ جنگوں میں بھی ایک جنگ کا حوالہ آپ کے سامنے ہوگا جس میں آپ نے قیادت بھی کی ہے، تو کیا عورتوں کو صف ہستی سے مٹا دیں قیادت کے معاملے میں؟ دیکھیے قیادت کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ آپ قیادت کو کن معنوں میں لیتے ہیں؟ اگر قیادت سے مراد یہ ہے کہ صرف ون مین شو ہے کہ ایک ہی ہے قائد اور تمام تر فیصلے وہی کر رہا ہے، جی، تو ان معنوں میں اگر دیکھیں تو جواب کچھ اور ہوگا. لیکن آپ اگر اس طرح سے دیکھیں کہ ایک قائد ہے اور اس کے ساتھ دینے والے بہت سارے قائدین ہیں جی، جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان سب قیادتوں کے ساتھ ایک ان میں سب سے بڑا قائد ہے. اگر اس انداز سے آپ دیکھیے تو شاید اس سوال کا جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے. صحیح. مثلا اب ہمارا یہ جو ادارہ ہے اسلام ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، اس نے بھی نوجوانوں کو بہت تیزی سے پڑھایا ہے. میں 2 مساجد سے بلکہ تھوڑا سا وہ نام لینے میں، کیونکہ وہ باب العلم اور باب النجف میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ جی ہاں، تو وہ باب النجف اور یا مسجد جامع مسجد بارگاہ جعفریہ، وہاں خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے اس قسم کے دروس منعقد کیے جاتے ہیں کہ جو انہیں مستقبل کے جو ہے قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے تیار کر سکے. اسی طرح IRISS کے اگر پروگراموں میں دیکھیں تو بہت سارے نوجوان ہمیں نظر آئے کہ جنہوں نے جو مستقبل کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے ان کا. لیکن آپ نے جو بات خواتین کے حوالے سے کی، تو اب اگر آپ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو اگر ایک خاتون اپنا کردار ادا نہ کرے بحیثیت قیادت کے، بطور قیادت اگر اپنا کردار ادا نہ کرے، تو پھر حقیقت یہ ہے، یعنی آقا خمینی کا آپ جملہ سن لیجئے، جب پوچھا کہ آپ کے ساتھی ہیں کہاں جو آپ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ ابھی ماؤں کی گودوں میں ہے. اللہ اکبر. مطلب ان ماؤں کو قیادت کرنی ہے اپنے بچوں کے سلسلے میں. یا حسن کریمین کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ دیکھیں جناب سیدہ ان کو تیار کر رہی ہے، تربیت دے رہی ہے، ان کو تربیت ہو رہی ہے. اور جناب سیدہ کی آپ زندگی کو ہی دیکھ لیجئے، تو اگر مکے میں دیکھیں تو محافظ نبوت اور مدینہ میں محافظ امامت کے طور پر آپ ان کا قائدانہ کردار دیکھ سکتے ہیں. اور والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها کے ضمن میں اس کو آپ بخوبی محسوس کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے اس وقت قائدانہ کردار ادا کیا ہے. اسی طرح سے جناب سیدہ کی پروردہ اور ثانی زہرا کہلاتی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو آپ کو یعنی قیادت کا وہ معیار نظر آئے گا کہ جس سے دیکھتے ہوئے حقیقت میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس کردار کے ساتھ موجود نہ ہو تو پھر سید سجاد یعنی امام زین العابدین اپنے اس مشن میں جو ہے بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں اگر جناب زینب کا وہ کردار نہ ہو. یا خود امام حسین کا مشن مکمل نہیں ہوتا اگر جناب زینب کا کردار موجود نہ ہو. حد تو یہ کہ امام حسین کی چھوٹی بیٹی ہے 4 برس کی حضرت سکینہ، جن کا ذکر عموماً مجالس میں صرف مصائب میں آتا ہے، اگر آپ انہی کو دیکھ لیجیے تو دیکھیں بچوں کو اپنے گرد جمع کر لیتی ہیں اور انہیں سمجھا رہی ہے کہ پیاسے ہو بے شک لیکن پریشان نہ ہو، پانی آ سکتا ہے. اور جب حضرت عباس شہید ہو گئے اور پانی آنے کی کوئی امید نہ رہی تو اب انہیں درس دے رہی ہے کہ دیکھو عباس زیادہ ضروری تھے، پانی ضروری نہیں. اللہ اکبر. پھر آپ صحیح روایت اگر دیکھیں تو کربلا سے لے کر شام تک دوبارہ کہیں پانی نہیں مانگا انہوں نے، بلکہ اگر کسی نے پانی لا کر دیا بھی ہے تو وہاں پر کیا ہے پہلے پانی دینے والی نے کہا دعا، تو دعا اس کے لیے ضرور دعا کر دی ہے اس کے لیے. دربار یزید میں بھی جب یزید خود کہہ رہا ہے کہ یہ بچی پیاسی بھی ہے بھوکی بھی ہے کئی دن کی، اور پیشکش کرتا ہے کہ یہ سراہی میں شربت ہے اور یہ میوے رکھے جو چاہو کھاؤ، کچھ تو خواہش کرو، کوئی فرمائش. تو کیا فرمائش کیا ہے؟ وہ بابا کا سر رکھا ہوا ہے تشت میں، بہت دن سے نہیں ملی ہوں، وہ سر مجھے دے دے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قیادت کا آغاز ماں کی گود سے ہو جاتا ہے. بچپن سے ہی قیادت کے ہمیں بہت سارے پہلو نظر آئیں گے. اب اگر ان بچوں کی پرورش، ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے تو وہ مستقبل میں قیادت بھرپور طریقے سے فراہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی مختلف مسائل ان کے لیے پیدا کر دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. تو آپ خواتین کے کردار کی بات کر رہے تھے تو یہ کچھ مثالیں میں نے پیش کی کہ آپ انہیں دیکھیے کہ اگر یہ کردار نہ ہوتے تو جو اصل قائد ہیں پھر ان کا جو کارنامہ ہے دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا.
صحیح, بہت شکریہ کامران عابدی صاحب آپ کا تعلق باب نجف سے ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب آپ کا, بہت ہی اچھی گفتگو رہی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا خاص طور سے. تمام ہی افراد نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا. انتخاب آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی اصولی گفتگو ہوئی ہے آج کے حوالے سے. ایک پیغام بھی آج چلا گیا ہے خاص طور سے جوانوں کے لیے کہ آپ ہی نے قیادت سنبھالنی ہے, مستقبل نہیں, آپ حال بھی ہیں, اور حال کا اگر بے حال ہو جائیں تو پھر کوئی سوال رہتا ہی نہیں ہے. ایک خاص پہلو میں نے آج اجاگر کیا خواتین کے حوالے سے. ان کے بھی کچھ ضوابط ہیں, کچھ قوانین ہیں, یعنی کسی نہ کسی رول میں وہ قیادت کا کام انجام دے رہی ہیں. البتہ یہ کہ جب کمپٹیشن آ جائے تو پھر مرد کو آگے رکھ دیا گیا ہے. کچھ وجوہات ہیں, کہیں نہ کہیں پہ تو ضروری ہو جاتا ہے کہ خواتین آگے آئیں, جیسے کہ گھر کا معاملہ ہے, اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہوم منسٹری آپ کے حوالے ہے. مگر اس طرح دیگر چیزوں پہ ذرا روشنی ڈالیں اور قیادت کے پہلو کو سمجھیں. یہ بہت ہی سنجیدگی کا طالب ہے. اس سے کسی بھی طور سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے. کوئی بھی معاشرہ ہو, کہیں بھی ہو, اگر اندھے ہوں تو ان میں ایک کانا راجہ ضرور ہو جائے گا. تو ذرا تلاش کریں کہ آپ میں کون دیداور ہے, کون شعور والا ہے, کون ہے جس کا مطالعہ قوی ہے, اور کون ہے جس کے پاس زیادہ تر سنجیدگی ہے قیادت کے حوالے سے. آج کا پروگرام سماج میں قیادت کی تشکیل تھا, تعمیر تھا, اور پھر ایک قائد ہو تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بنسبت ہر بندے کے قائد بن جانے سے. یاد رہے پاکستان جب تشکیل ہوا, جب اس کی تعمیر ہو رہی تھی, ہم سب ایک قوم تھے, ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی. آج ہم سب مختلف زاویے میں قائد بن بیٹھے, اب ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی امان میں.